السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ گھر میں جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر جو جادو کے اثرات کیے جاتے ہیں یا جادو کے بچاؤ کے لیے رکھی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہے وہ اونٹ کی ہڈی جو ہے اس پر جادو کر کے لوگوں پر منفی اثرات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، اور ان کے مقاصد بھی غلط ہوتے ہیں، منفی مقاصد ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، اور اس کے ذریعے سے کالا یا اسی طرح سے دوسرے کو جادو وادو جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے یہ اونٹ کی ہڈی لوگ باہر کے ممالک سے بھی منگواتے ہیں کہ وہاں سے اونٹ کی ہڈی منگوائیں گے، اس پر جادو کر کے کسی کے گھر میں جو ہے وہ پہنچائیں گے، یا دفاع کے لیے لوگ رکھتے ہیں، اس طرح کے عقائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ کچھ بدنیت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اونٹ کی ہڈی پر جادو کر کے اور جنات کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ اس نے وہ بدنیت جو انسان تھا، جادو کرنے والا تھا، اونٹ کی ہڈی کے ساتھ اس نے وہ پڑھا یا جادو لکھا اس کے اوپر، اور وہ جنات کے ذریعے سے دوسرے آدمی کے گھر میں، جس کے گھر میں نقصان کروانا چاہتے ہوں، جس گھر میں لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہوں، جس گھر کا سکون جو ہے وہ برباد کروانا چاہتے ہوں، اس گھر تک وہ ہڈی جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اور ان کا یہ ماننا اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ نوعیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کے درمیان طلاق اور جدائی کا جو ہے وہ سلسلہ بن جاتا ہے، جس کے اثرات کے بارے میں قرآن حکیم نے واضح طور پر فرمایا کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا مقصد جو ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ اپنے گھر میں لوگ رکھوا لیتے ہیں تاکہ کسی کے جادو کے اثرات جو ہیں وہ اس پر نہ ہوں۔ وہ خواہ گھر کے کچن میں یا گھر کے کسی کمرے میں یا چھت پہ یا کسی جگہ پر بھی اونٹ کی ہڈی جو اب رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی کوئی جادو کرے کسی پر تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ان پر نمودار نہ ہوں یا وہ ظاہر نہ ہوں۔ بلکہ ان کا یہاں تک بھی عقیدہ ہے کہ جب ہم اونٹ کی ہڈی گھر پہ رکھ لیں گے تو گھر کے اندر سے کیڑے مکوڑے، بچھو وغیرہ جو ہے، جتنے بھی حشرات یا تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری گھر سے بھگ جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چور آئے گا گھر میں تو وہ بھی اندھا ہو جائے گا، یہ ان کا عقیدہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یا اس آدمی نے اپنے گھر کے اندر وہ اونٹ کی ہڈی رکھی ہوئی ہے، اس بنا پر وہ اپنے آپ کو سیف اور محفوظ سمجھ رہا ہے۔ جبکہ اگر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہڈی پر سے جادو کے اثرات کو دفاع کرنے کی بجائے بلکہ اس کے ساتھ علاج کا طریقہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے واضح فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ہڈی ہے، اس ہڈی کو سامنے رکھ کر، یعنی اگر کسی کے گھر میں ہڈی نمودار ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ مل جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر سے جادو کیا ہوا ہے، اپنے گھر کے اندر بندش کر رکھی ہے، وہ ہڈی لیں، ہڈی اپنے سامنے رکھے، ہڈی سامنے رکھ کر پھر معوذتین جو ہے اس کو 11 دفعہ اس پر دم کریں، اس ہڈی پر، اور وہ پانی پر دم کرنے کے بعد پانی بڑے ٹب میں ڈال دیں، اور پھر اس ٹب کے اندر وہ ہڈی کو اچھی طرح سے دھو کر مکمل طور پر اس ہڈی کو پھر جہاں مرضی پھینک دے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پانی لے کر اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے۔ ایسا کرنے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہڈی آپ کے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس پر 11 بار معوذتین پڑھیں، اور وہ پانی پھر بڑے ٹب میں ڈال کر اس ہڈی کو اچھی طریقے سے ٹب میں ڈال کے اچھی طرح سے دھوئیں۔ جب وہ دھو لی گئی اس کے بعد اس ہڈی کو جہاں مرضی رکھ دیں، اس کا کوئی بینیفٹ یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف چلے جائیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اس ہڈی کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے، اس کو گھر میں رکھیں گے جادو کے اثرات نہیں ہوں گے، یا اس طرح سے ہمارے اوپر مصیبتیں بلائیں پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ حالانکہ وہ جو جادو ہو رہا ہے، جو جادوگر جو ہے وہ ہڈی پر جادو کر کے جنات کے ذریعے کسی کے گھر میں پہنچا دیتا ہے، اس کے اندر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے، میرا اللہ چاہے تو ایسا ہوتا ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ پیدا کرنا کہ اس کے ذریعے سے
گھر میں جادو نہیں ہوگا، اس ہڈی کے ذریعے سے ایسا نہیں ہوگا، تو یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ منفی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ شریعت کے مطابق کی نہیں ہے، لہذا ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج ہمارے سامنے ضرور رکھا ہے کہ اگر ہڈی مل جائے، اس ہڈی کو اس پر یعنی پانی پر آپ دم کریں 11 مرتبہ معوذتین، پھر بڑے ٹاپ میں ڈال کر پھر ہڈی کو اس کے اندر دھو کر اچھے طریقے سے پھر وہ پانی جو ہے وہ استعمال میں کریں، تو اس سے جادو کے اثرات جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔